हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, अपने सवालात अपने एनालिस्ट के सामने रखें, एक अच्छी खबर जो आप सबसे हम शेयर करना चाहते हैं। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की पहली खेप NDMA के हवाले कर दी गई है। इस पर हम तमाम पाकिस्तानी और ख़ासकर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, जिन्होंने बड़ी काविशें की और बड़ी देर से वो इस बारे में ट्वीट्स भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर सरगर्म थे और बता रहे थे कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो फाइनली अब वो मरहला ख़त्म हो के उसको एक शक्ल मिल गई है और लोग इसको यूज़ भी कर सकेंगे। मोर पावर टू पाकिस्तान जी। और सवाल अब हमारा पहला कुछ यूँ है कि 18वीं तरमीम पर हमने बात करनी है और ओवर द वीकेंड सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुफ्तगू करते हुए इससे मुतल्लिक ये कहा कि 18वीं तरमीम नज़र-ए-सानी से बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि विफाक और सूबे में इख्तलाफात चलते रहते हैं, वसाइल की तकसीम पर इख्तलाफात तो मामूल की बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस तरमीम का ख़ात्मा सूबों के हुकूक सल्ब करने की कोशिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ का मतलब विफाक पर हमला होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आईने पाकिस्तान में की गई 18वीं तरमीम में तब्दीलियों की ख्वाहिशमंद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन में मौजूद कई जमातें इसके खिलाफ हैं। इस ज़िम्न में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान को मद्देनज़र रखते हुए अपना बुनियादी सवाल हमारे एनालिस्ट से कुछ यूँ है आज का कि क्या अपोजिशन की जानिब से 18वीं तरमीम पर गुफ्तगू के मामले पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। वैसे तो हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं, लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं रीमा उमर साहबा, हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, मज़हर अब्बास साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले रीमा, आपका कॉमेंट लेना चाहूँगी। क्या आपको लगता है क्या हो जाएगा तरमीम से? ऐसा क्यों तासुर लिया जाता है कि अगर तरमीम की गई तो सूबों से उनके इख्तियारात, उनके हुकूक ही छिन जाएंगे? शुक्रिया अलीना। एक कॉन्टेक्स्ट है, जब हम इस तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, इस तरह के बयानात देखते हैं, तो वो कोई आइसोलेशन में तो नहीं होते। बहुत बार हमने देखा है हर 4-5 साल बाद, पिछले जब से 18वीं तरमीम पास हुई है, तो ये डिबेट छिड़ जाती है कि सूबों के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार है, वो वापस फेडरेशन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास आने चाहिए। फजूल की क्रिटिसिज्म होती है जो मेरा ख्याल है फैक्ट बेस्ड भी नहीं होती, और ओवरऑल एक हमला समझा जाता है इसको फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में। और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हमारी तारीख, हमारा कॉन्टेक्स्ट दिखाती है कि ये जो सस्पिशन है, ये इसके पीछे बुनियाद है, ठोस बुनियाद है। तो मेरा ख्याल है इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इसलिए जो छोटे सूबे हैं वो इस तरह रिएक्ट करते हैं। आज NDMA के चेयरपर्सन कह रहे थे कि कोरोना वायरस के बाद हमें पता लगा है कि 18वीं तरमीम में कितने मसाइल हैं, और वही एक हर्डल है हमारी जो कोशिश है कोरोना वायरस को बैटल करने की। तो हर चीज़ का जो स्केपगोट है वो 18वीं तरमीम को बना दिया जाता है। मेरा ख्याल है ये गलत है। अब ऑफ कोर्स अब ये भी बात है कि हर कोई, कभी प्रेसिडेंट साहब, कभी कोई PTI के बुज़रा, वो ये बात कर देते हैं कि 18वीं तरमीम में जो है चेंजेस होने चाहिए, लेकिन कोई ठोस रखे ना प्रपोजल कि किस चीज़ को उन्होंने तब्दील करना है, क्यों करना है, फिर उस पर बहस होगी। इस तरह की स्टेटमेंट्स में तो मेरा ख्याल है जो कंसर्न है छोटे सूबों का वो जायज़ है। लेकिन एक और बात अक्सर ये कही जाती है अब 18वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी चेंजेस कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें मेरी नज़र में एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल बहस है, वो है कि किस हद तक पार्लियामेंट आइन को बदल सकती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो 21st अमेंडमेंट है, उसमें जो एक जजमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था जो सेलिएंट फीचर्स हैं आइन के, जो उसका बुनियादी ढांचा है, उसको पार्लियामेंट भी तब्दील नहीं कर सकती। और ये भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कई साल पहले ये फैसला किया था, और वहाँ पे भी यही प्रिंसिपल है। मैं इससे एग्री नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी इम्पोर्टेंट बहस है कि अगर आप, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों में कहा है जो फेडरलिज्म है वो हमारे आइन का एक बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, साथ आज़ाद अदलिया भी और इंसानी हुकूक, इस तरह भी की कुछ बातें। तो अगर आप 18वीं तरमीम को तब्दील करेंगे और वो जो बुनियादी ढांचा है उसको तब्दील करेंगे, तो एक लीगली ये भी डिबेट उठ सकती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करेगी। तो मेरा ख्याल है ये बात है। और जो पहले भी हमने बात की थी पिछले हफ्ते जब ये डिस्कशन हुई, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा डेवोल्यूशन में है। ये हमारा इस डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए। हमारे जैसा मुल्क जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर और कमज़ोर सूबे और लोकल गवर्नमेंट्स उस पर नहीं चल सकते। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, हतमी तो कोई चीज़ नहीं, अगर इस्लाहात की ज़रूरत है तो फिर टची क्यों है इस मामले पे इतनी अपोजिशन, खासकर पीपल्स पार्टी? देखिए, नीयत का मसला है। अभी जिस तरह रीमा बात कर रही थी कि एक बैकग्राउंड है, एक माजी में ये चीज़ें होती रही हैं। माजी में सूबाई खुद मुख्तारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा है,
اور مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی بنیادی وجہ بھی صوبائی خود مختاری کا نہ ہونا ہے، فیڈریٹنگ یونٹس کو ان کے حقوق نہ دینا ہے. یہ تو ایک بات ہے، لیکن وہی جس طرح ابھی ریما کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی ٹھوس تجاویز تو لائیں کہ آپ 18ویں ترمیم میں کون سی ترامیم چاہتے ہیں، کون سی. ضرور ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، ایک مرتبہ پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو 21 ترامیم ہوئی ہیں ان میں 18ویں ترمیم واحد ترمیم ہے جس پہ 9 مہینے تک جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے. ان ساری پارلیمانی پارٹیز نے، ان کے پارلیمانی پارٹیوں کے پارلیمانی اجلاس میں اس پہ ایک ایک کلوز وائز ہوا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اشتہارات دیے گئے ہیں، اس پہ کوئی 900 اپلیکیشن عام سول سوسائٹی دیگر افراد کی طرف سے گئیں اس کمیٹی کو، اس پہ ڈسکشن ہوا. پھر جب یہ پوری جو تمام پارٹیز نے مل کے ترمیم بنائی، پھر کلوز وائز پارلیمنٹ میں اس کو اٹھایا گیا، آبجیکشن انوائٹ ہوئے، کیونکہ سب کا کنسنسس تھا لہذا اس پہ بحث نہیں ہوئی. وہ بحث پہلے ہی ہو چکی تھی. ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم پہ بحث نہیں ہوئی. ذرا پوری پروسیڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کمیٹی کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی اپنی سینٹرل کمیٹیز کی اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس پہ میرا خیال ہے اور کسی ترمیم پہ اتنی زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے جتنی 18ویں ترمیم پہ ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، اس کا ایک اور پہلو ہے جہاں اپوزیشن کمزور پڑتی ہے. 18ویں ترمیم آپ صرف مرکز سے صوبوں پہ آ کے رک کیوں جاتے ہیں؟ کیا 18ویں ترمیم میں صوبوں سے مقامی حکومتوں تک اختیارات کی بات نہیں کی گئی ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ صوبے مقامی حکومتوں کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ مرکز سے تو مانگ رہے ہیں، ایک 18ویں ترمیم کی ایک کلوزز کو تو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن جہاں صوبائی حکومتوں سے لوکل گورنمنٹس تک بات جاتی ہے وہاں سب کے سب رک جاتے ہیں. ساری صوبائی حکومتیں رک جاتی ہیں، کوئی بھی لوکل گورنمنٹس کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو ان ٹوٹو تو جو اپوزیشن کا جو فیئر ہے وہ تو جائز ہے، کیونکہ یہ جس طرح کبھی کوئی وفاقی وزیر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں بنیادی جو ان کو اندر سے چیز جو ہے وہ ان کی کنسرن ہے، جو وہ یہ ہے وہ ایجوکیشن ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلیبس میں صوبائی حکومتیں اپنا کیونکہ اس میں اگر سندھ نے یا خیبر پختونخوا نے یا بلوچستان نے جمہوری تحریکوں کا ذکر کر دیا اپنے سلیبس میں، اگر ہم نے کہیں جمہوریت کے کچھ چیپٹرز انکلوڈ کر لیے تو یہ تو ہمارا جو ہے ایشو بن جائے گا. اگر ہم نے آزادی اظہار اور آزادی رائے کے چیپٹرز ایشو کر لیے تو یہ ہمارا ایشو بن جائے گا. تو تجاویز لے کر آئیں کہ یہ چیزیں 18ویں ترمیم میں ہمیں چاہیے، پیش کریں، اس پہ ڈسکشن کریں. ڈسکشن میں تو کبھی بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، لیکن سچی بات ہے، میں نے تو تب بھی لکھا تھا کہ یہ بیسیکلی چند مخصوص حوالوں سے ایک واردات ہے. اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کسی آئینی ترمیم پہ آئینی گفتگو کو آئین پہ حملہ تصور کرنا، یہ تو ایکڈیمکلی غلط ہے، یہ تو ٹیکنیکلی غلط ہے. ڈیبیٹ ہے، کر کے دیکھ لو دوبارہ. ہمیں کسی نے بلڈوز تو نہیں کر دینا نا آ کے. اور یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے. اور پہلے آئین کا اس ملک میں کتنی عزت، کتنا احترام ہو رہا ہے، پہلے کتنا ہوتا رہا ہے، آج کتنا ہو رہا ہے. یہ میرے پاس ہی پڑھی ہے کوئی آئین کی کتاب، پڑھ کے سنانا شروع کر دیتا ہوں آپ کو. یہ اتفاق سے یہ سامنے رکھی ہے، اس کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں. نخرہ نہ کریں، ڈیبیٹ کر لیں بس، اور کیا ہے. بابر ستار صاحب، بات تو بالکل حسن نثار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئین تو ہے، لیکن شاید امپلیمنٹیشن میں جو خامیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا آئین کی روح اس طرح سے امپلائی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں. نہیں، تحفظات اس لیے نہیں ہوتے. تحفظات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہمارا ماضی ہے. مظہر صاحب نے بات کی، ریما نے اس پہ بات کی. پاکستان کی جو فالٹ لائنز رہی ہیں اس میں سے ایک بیسک فالٹ لائن ہمارا سینٹر پروونس ڈیوائیڈ رہی ہے. ایک فالٹ لائن سول ملٹری رہی ہے. ایک فالٹ لائن جو ہماری مذہب کے ایشوز ہیں وہ رہی ہے. یہ وہ فالٹ لائنز ہیں جس نے ہماری ریاست اور سٹیزن کے درمیان گلف کو بڑھایا ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر 18ویں ترمیم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. جو پہلے بھی ہوئی اس کانٹیکسٹ میں ہوئی،
ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کے کانٹیکسٹ میں ہوئی. اس کے بعد جو مائنورٹی پروونسز جیسے فیل کرتے ہیں, بے شک وہ بلوچستان ہو, بے شک وہ سندھ ہو, بے شک وہ کے پی ہو, وہاں سے یہ ہمیشہ سے ہی جو وسائل ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر بات ہوتی رہی اور پرائیورٹیز کے اوپر بات ہوتی رہی کہ اگر ریاست کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ وسائل فیڈریٹنگ یونٹس کو نہیں دینا چاہتی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وسائل اپنے سٹیزنز کو نہیں دینا چاہتی, کیونکہ جو صوبے ہیں انہوں نے پھر وسائل کیسے استعمال کرنے ہیں. اس کے اوپر کی کرٹیسزم یہ ہے کہ جب آپ اپنا ڈیٹ ریلیف ڈیٹ کا واپس کر دیتے ہیں پیسہ اور ڈیٹ ری پیمنٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا ڈیفنس بجٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کے پاس وفاقی حکومت کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کیا ہونی چاہیے؟ ترمیم یہ ہونی چاہیے کہ جو وسائل آپ صوبوں کو دے چکے ہیں وہ ان سے واپس لے لیں, تاکہ آپ کا ڈیفنس بجٹ بھی افیکٹ نہیں ہو, آپ کی ڈیٹ ری سروسنگ بھی افیکٹ نہیں ہو, اور پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس مزید پیسے ہیں. سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک آپ چلائیں گے اس طرح سے, کتنے وسائل آپ واپس لے لیں گے. اور سو کرٹیسزم کہاں سے آ رہی ہے کہ آپ جب تک اپنی بنیادی ترجیحات کو تبدیل نہیں کریں گے کہ اس ریاست اور اس کے عام سٹیزن کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے, تو آپ اس ایشو کا کوئی حل نہیں نکال سکتے. یہ پیسے تھوڑی دیر کے لیے واپس لے لینا, ہو سکتا ہے 4-5 سال بجٹ کی بیلنسنگ تھوڑی سی آسان ہو جائے, پھر مسئلہ یہی آئے گا. اور تو ایک پورا کانٹیکسٹ ہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر ضرور اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں, لیکن پھر دونوں سائڈز کی باتیں کھل کے سننی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پرو 18ویں ترمیم والے ڈیبیٹ کریں تو آپ کہیں ہاں ان کی تو بات سن لیں کیونکہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے, لیکن جب اس کے کرٹکس بات کریں تو آپ کہیں جی ان کی بات تو سن نہیں سکتے کیونکہ یہ حساس چیزوں کے بارے میں بات چیت کریں. لیجٹ منیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کی جو لیگل اسپیکٹ تھا وہ تو بخوبی ریما عمر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا, اچھے پرٹیننٹ پوائنٹس انہوں نے ریز کیے. جو بات کم از کم میری دانست میں تھوڑا سا جو اپنی دانست کے مطابق جو اس کی پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کر پائیں, آبویسلی ایک کچھ ریسٹرکشنز کے اندر ہی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات جو بھی بابر صاحب بھی کہہ رہے تھے اس کے اندر وزن موجود ہے, لیکن کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اب یہ چل رہا ہے اور ایور سنس 18th امینڈمنٹ اٹس بین اباؤٹ لائک ایک ڈیکیڈ ہو گیا ہے, 2010 میں ہوئی تھی. اس کے دوران بھی میں فرینکلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ لا مجھے تو اس وقت بھی بڑا اعتراض تھا کہ مسلم لیگ نون کے کردار کے اوپر, خاص طور پہ ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو معاملہ گیا کہ جی آپ پہلے عدلیہ کے پاس لے جائیں گے پوری ترمیم اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 19ویں ترمیم لائی گئی, اس وقت افتخار چودھری صاحب موجود تھے, تو میں تو اس ایکسرسائز کے بھی بڑا خلاف تھا بحیثیت ایک پاکستانی کی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, آپ خود اپنی جو سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ ہے یا ساورنٹی آف دا پارلیمنٹ ہے آپ اس کو خود فارغ کر رہے ہیں. بہرحال جو یہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا ملک ایک کیش سٹاروڈ کنٹری ہے, ہمارا ہر بجٹ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہوتا ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں اور ایسے مسائل ہیں جو کہ شاید کسی ایک فورم کے اوپر یا کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس نہیں ہو سکتے. تو میری دانست میں تو ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہمارے ملک کے اندر بٹوین, اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ شاید کچھ تھوڑا اٹ مے ساؤنڈ لائک اے کارنی جوک, بٹ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے کم از کم کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اور جہاں پر گریونسز موجود ہیں وہاں پر بیٹھ کر بات ہو جائے کہ اگر ملک چلانا ہے تو آپ نے کس طرح چلانا ہے. جہاں تک ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی یا ایک نئے عمرانی معاہدے کی بات, جو کہ بہت سے ہمارے اینالسٹ بھی یہ بات کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ اس سٹیج پہ آنے کے لیے بھی ہمیں بحیثیت ریاست بڑا میچور ہونا پڑے گا کہ ہم پہلے یہ بات اپریشیٹ کریں کہ اس ملک کے اندر جو ایک عام انسان کے ساتھ, ایک عام پاکستانی کے ساتھ ریاست کا کانٹریکٹ ہے, کیا اس کو ری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو ہم ان چیزوں پر لڑ بڑھ رہے ہیں کہ کس کو کیا زیادہ مل گیا, کس کو کیا کم مل گیا, اور پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ بھی ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. سو پرابلم تو ہے, دیر از سم پرابلم سم ویئر. ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایڈریس کس طرح کرنا ہے. ابھی تو ڈیگرز ڈرون ہے, ہر دونوں سائڈز بڑے جیلسلی گارڈ کرتی ہیں اپنے آرگومنٹس کو. سو میری اوپینین کے اندر تو اٹس ہائی ٹائم کہ کم از کم اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ ہو, اور اس کے لیے بہترین فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ سے نکل کر آپ کسی جگہ اگر بات کرنا چاہیں, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں تو وہ بات کریں, کیونکہ اگر ملک چلانا ہے تو پھر اس طرح لڑ بھڑ کے تو چلے گا نہیں. شاید کچھ گنجائش
बोथ साइड्स निकालनी पड़ेगी आपको। और बड़ा अहम है कि तमाम फरीकैन जो भी इन्वॉल्व हो उसमें वो खुले दिल और खुले जहन के साथ इस डिबेट में शिरकत करें। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम अपना दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के साथ।